کو یہ بتائیے گا کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جو ہو چکا وہ تو ماضی میں ہو چکا، آج کیا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو جائے؟ جی وہی سینٹرل پوائنٹ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. قیامت آ جائے گی، وہ لوگ رائے راست سے نہیں ہٹیں گے. تو ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے نا، وہ مسلمان تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر تھے. آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، جو پکڑ کے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو یہ سب کچھ ہے. بکش مسلمان بنے. میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہمارا مقدمہ لے جائے. کیا اہل سنت نے یہ مانا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں یہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، کتب ستہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، ایک ایک کرٹیکل مسئلہ اٹھائے، نماز کے طریقے سے لے کے وضو، باقی سارے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں، باریکیوں کو چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آئین ہے ہمارا، فیصلہ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوئے نا، یہ تو ان کتابوں کے خود باغی ہیں. یعنی حنفی تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر آپ اپنے کتابوں کے باغی ہیں تو پھر مدارس میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ یعنی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو سلیبس ہے، یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے جو بخاری مسلم کتابوں سے بغض رکھے، اور ان کی تمام احادیث متصل سند والی جو ہیں وہ مرفوع روایتیں قطعی الصحت ہیں. وہ تو یہ لکھے، پریکٹیکلی تو صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں خیر حنفی بھی عمل کر رہے ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر تو اہل حدیث عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیبس ڈیفائن ہے. مشکات المصابیح یہ نوٹس ہیں، یہ سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عالم دین آئے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، تو فائنل تھیسس لکھ رہے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا. میں نے کہا آپ نے مشکات کا ختم کیا؟ تو میں نے کہا ابھی بھی آپ حنفی ہیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. میں نے کہا یار آپ کہیں ہیں مشکات کے اندر؟ اور مشکات کتاب وہ ہے جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے نوٹس بنا کے 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، جس پہ سارے متفق ہیں. پوری دنیا میں یہ پڑھائی جا رہی ہے اہل سنت کے مدارس میں، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں. تو سلیبس کو فالو کریں. تو یہی چیز ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. تو ہم اسی کی طرف لوٹیں. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس پہ اس امت کے سٹارٹ میں اصلاح ہوئی تھی. تو سٹارٹ میں اصلاح فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سے نہیں ہوئی تھی، قرآن و سنت سے ہوئی تھی، قرآن اور اہل بیت سے ہوئی تھی. تو یہی تمہارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت اہل بیت کی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات، تکفیری سوچ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں تکفیری سوچ نہیں دی. مولا علی علیہ السلام کو منہ پر جنہوں نے کافر کہا، انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے خوارج کے جب تک کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. تو ہم نے تو یہی سیکھا جی اہل البیت سے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے، خلفائے راشدین سے، کہ آپ نے ٹالرنس کا ثبوت دینا ہے، آپ نے علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھنا.